اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، دارالفتاح اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں۔ پچھلی پیر شریف اور اس سے بھی پچھلی پیر شریف دو جو ہمارے سلسلے ہوئے وہ بہت ہی مزیدار کہہ لیجئے، انوکھا موضوع کہہ لیجئے۔ جی ہاں، شکار سے متعلق شریعت مطہرہ کے احکام ہم نے سنے، جو شکار کیا جاتا ہے یا شکار کھیلا جاتا ہے، ان دونوں کے مابین ہم نے فرق بھی جاننے کی کوشش کی، اور بہت ساری ایسی باتیں کہ جو عام طور پر معلوم نہیں ہوتی ہیں، الحمدللہ ہمارے سلسلے میں ان کے اوپر شرعی رہنمائی فراہم کی گئی۔ شکار جب کیا جاتا ہے تو ظاہر سی بات ہے کسی جانور ہی کا شکار کیا جائے گا، اور ایک مسلمان جو ہے وہ حلال جانور ہی کو اپنا شکار بنائے گا۔ کس سلسلے میں وہ شکار کر رہا ہے وہ ایک الگ چیز ہے۔ تو کھانے کا حکم وہ جانور کی حلت اور حرمت ہی پر مبنی ہے کہ جانور حلال ہوگا تو کھانا حلال ہوگا، جانور اگر حرام ہے تو اس کا کھانا بھی حرام ہوگا، چاہے اس کو شکار کیا جائے یا کسی اور طریقے سے اس کا گوشت حاصل کیا جائے۔ تو اب کون کون سے جانور ایسے ہیں کہ جن کا کھانا حلال ہے؟ جانور تو بہت زیادہ ہیں، اور سب کا نام لینا، سب کے بارے میں اس طرح نام لے لے کر حکم بیان کرنا یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن کیا طریقہ کار ہے، کس طرح پہچانا جائے کہ یہ حلال ہے حرام ہے؟ اور کچھ معروف جانور کہ جن کے حوالے سے معلومات ہوتی ہیں کہ یہ جانور پایا جاتا ہے، لیکن اس کا حکم شرعی معلوم نہیں ہوتا، اگرچہ وہ سب لوگوں کو دستیاب نہیں ہوتے، لیکن جہاں پر بھی ہوتے ہیں یا جہاں پر بھی کسی کو مل جائے تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا، انشاءاللہ آج کے سلسلے میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ آپ حلال و حرام جانوروں سے متعلق پوچھنا چاہیں یا اس کے علاوہ کوئی بھی شرعی حکم کسی بھی مسئلے کے حوالے سے معلوم کرنا چاہیں تو آپ کال کیجئے، میسج کیجئے، واٹس ایپ کیجئے، انشاءاللہ ممکن ہوا تو آپ کا سوال بھی شامل کر لیا جائے گا۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک تمہارے نام مع شناخت مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، لہذا مجھ پر احسن یعنی بہترین الفاظ میں درود پاک پڑھو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور، حلال و حرام جانور آج ہمارا موضوع ہے کہ کون سے جانور حلال ہیں، کون سے حرام ہیں۔ تو کوئی ایسا قاعدہ ہے شریعت مطہرہ نے بیان کیا ہو یا کچھ اصول ہوں کہ جن سے ہم جانوروں سے متعلق پہچان سکیں، ان کا حکم معلوم کر سکیں؟ دیکھیں، معروف جانوروں کا تو پتہ ہے، گائے ہے، بیل ہے، مرغی ہے، مرغا ہے، بکرا ہے، ہرن ہے، اس طرح کے جانوروں سے متعلق تو معلومات ہوتی ہیں، لیکن اور بھی بہت سارے جانور ہیں، پرندے ہیں، کیا حکم شرعی ہے، کس طرح پہچانا جائے گا کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کسی بھی چیز کی حلت یا حرمت کا جو بھی بیان ہے وہ اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات عالیہ سے ہی واضح ہوگا کہ کون سی چیز حلال ہے ایک مسلمان کے لیے، کون سی چیز حرام ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں یہ ارشاد فرمایا ہے، احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم، کہ تمہارے لیے جو چوپائے ہیں وہ حلال ہیں سوائے ان کے جن کا آگے جن کی تلاوت کی جائے گی، جن کو آگے بیان کیا جائے گا، ان کا نام قرآن پاک میں آ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تو جن جانوروں کو اللہ تبارک و تعالی نے حرام فرمایا ہے اس کا بیان قرآن میں موجود ہے، اور بعض ایسے جانور بھی ہیں کہ جن کا ذکر قرآن پاک میں نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو اختیار دیا ہے ماشاءاللہ ان اختیارات کے پیش نظر بھی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کچھ جانوروں کو مزید حرام فرمایا ہے. اور یہ حضور کا کسی فعل سے منع کرنا، کسی چیز سے منع کرنا، تو اس کو فالو کرنا بھی ایک امتی پہ لازم قرار دیا گیا ہے، شریعت ہے، بالکل عین شریعت. قرآن پاک میں واضح طور پہ فرمایا گیا وما نہاکم عنہ فانتہوا، سبحان کہ یہ نبی جن چیزوں سے منع کر دیں ان سے باز آ جاؤ، گویا کہ ہم قرآن ہی پر عمل کر رہے ہیں. جی جی ٹھیک ہے. تو اب جن چیزوں کا بیان اگر بظاہر واضح طور پہ قرآن میں نہیں آیا، احادیث میں ان کا آیا ہے، تو یہ بھی حلت حرمت کے اعتبار سے ایک مسلمان کے لیے اس کو فالو کرنا ہے کہ جن چیزوں کو قرآن نے حرام قرار دے دیا، حدیث شریف میں جن کی حرمت بیان کرنے میں آ گئی، تو اب ان چیزوں سے مسلمان نے بچنا ہے. اب کون کون سی چیزیں، کون کون سے جانور حرام ہیں، تو اس کا بیان اللہ تبارک و تعالی نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں، جس کا بیان پیچھے ہوا تھا کہ تمہارے لیے چوپائے حلال ہیں سوائے ان کے جن کی آگے تلاوت ہونے والی ہے، تو اس کے بعد ہی اگلی آیت کے اندر اس کا بیان ہو گیا کہ کون کون سے جانور، کون کون سی چوپائے حرام ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر حرام قرار دے دیا گیا ہے مردار. ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی جانور ہو، کسی بھی قسم کا یعنی وہ حلال جانور بھی ہوتا ہو لیکن مر گیا، مر چکا ہے، ذبح نہیں کیا گیا، ذبح کیے بغیر جو جانور مر گیا ہے تو اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ حرام ہے. مرغی ہے کہ ویسے تو حلال ہے کھانا، لیکن وہ شرعی طور پر اس کو ذبح نہیں کیا گیا، مر گئی، وہ طبعی موت مر گئی، اپنے طور پر مر گئی، تو اب وہ حلال نہیں ہے، وہ حلال نہیں ٹھیک ہے. ہے. تو مردار جانور وہ حرام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. والدم، اور خون بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. یہ بعض زمانہ جاہلیت میں اور ممکن ہے اب بھی بعض اقوام یہ خون پیتی ہیں. استغفر اللہ. تو یہ جانوروں کا خون، جس طرح ایک جانور درندہ وہ گلا پکڑ کے کسی جانور کا شکار جب کرتا ہے تو خون چوستا ہے، جیسے شیر ہے، چیتا ہے، یہ خون چوستا ہے جس جانور کا شکاری کر رہا ہوتا ہے. تو اس میں بعض قومیں اب بھی ایسی ہیں جن کے بارے میں سنا گیا ہے کہ وہ خون پیتے ہیں. ویمپائر کہتے ہیں. اب وہ جانوروں کا پئیں، کسی کا بھی پئیں، لیکن یہ خون حرام ہے. ٹھیک ہے. ایک مسلمان کے لیے خون چاہے کسی بھی شکل و صورت میں اس کو بنا کے پیش کیا جائے گا تو مسلمان خون استعمال نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا. ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. ٹھیک ہے. اب خنزیر کا گوشت ہو، چربی ہو، کلیجی ہو، پھیپڑا ہو، کوئی بھی آئٹم جو اس کا ہے وہ مسلمان کے لیے حرام قرار دے دیا گیا. اس کے آئٹم سے مزید کچھ بنا ہو، جی کوئی بھی چربی کو پگھلا کر اب کچھ اور بنا دیا، کچھ اور بنا دیا گیا ہو، اس کی چربی سے کوئی آئس کریم یا آئل یا اس طرح کی جو بھی چیز ہوگی وہ ناپاک ہوگی، حرام ہوگی، اس کا کھانا پینا حرام قرار دیا گیا ہے. وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ جانور بھی حرام کر دیا گیا ہے جس کے ذبح کے وقت غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو. تو اگر کسی کو جانور کو ذبح کرتے وقت، چھری پھیرتے وقت اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے گا، زید بکر عمر یا اللہ کے رسول کا یا غوث اعظم کا یا کسی بھی ولی پیر کا، اگر کوئی جانور کو ذبح کرتے وقت بسم غوث اعظم کہے، ٹھیک ہے، غوث اعظم کے نام سے، تو اب یہ جانور کے اوپر جو چھری پھرے گی اور رگیں کٹیں گی، یہ جو عمل اگر اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کرنے کا عمل پایا جائے گا تو ایسا جانور بھی، اگرچہ وہ بکری ہو، گائے ہو یا کوئی بھی حلال جانور ہے، جب اللہ تعالیٰ کے نام کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر ذبح کیا جائے گا تو وہ بھی حرام قرار دیا گیا. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والمنخنقۃ، وہ جانور بھی حرام ہے جس کو گلا گھونٹ کر مارا گیا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی جانور، چاہے وہ حلال ہو یا حرام. تو جو بھی حلال جانور، بالفرض کوئی مرغی کا گلا دبا دیتا ہے یا بکرے کو بالکل دبوچ لیتا ہے اور اسی حالت میں گلا گھونٹ کر اس کو مار دیتا ہے، تو اگرچہ وہ جانور حلال جانوروں میں سے ہے لیکن جب گلا گھونٹ کر جب اس کو مارا جائے گا تو یہ منخنقہ جانور بھی حرام ہے. آگے فرمایا گیا والموقوذۃ، موقوذہ جانور اس کو کہتے ہیں کہ جس کو بے دھار، کوئی بھی ایسی چیز جس میں دھار نہ ہو اس چیز کے ذریعے مار کے اس کو قتل کر دیا جائے، ڈنڈے کے ذریعے مار دیا جائے، سریوں سے، سریے لاٹھیاں برسا کے کسی جانور کو اگر جو مار دیا جائے تو وہ موقوذہ جانور بھی حرام ہے جس کو بے دھار والی چیز سے مار کے قتل کر دیا گیا ہو. آگے فرمائے گا والمتردیۃ،
وہ جانور بھی حرام ہے جو گر کر مرا ہو. اب گر کر مرنے سے جیسے پہاڑ پہ کوئی بکری تھی, ٹھیک ہے, کوئی گائے بیل یہ پہاڑ پہ چڑھ گئے حلال جانوروں میں سے کوئی, اب وہ اگر گر کے مر گیا, جیسے کنویں میں گائے کنویں میں گر جاتی ہیں, بھینس گر جاتی ہے, نہر کے اندر ڈوب کے, یعنی اس طرح جو گر کر اونچائی سے گر کر مر گئی, تو ایسی چیز بھی جو متردیہ میں شامل ہے کہ جو کسی اونچائی سے گر کر جانور حلال تھا وہ مر گیا تو اب وہ حرام ہو گیا. ٹھیک ہے. آگے فرمایا گیا وَالنَّطِيحَةُ, نتیحہ اس جانور کو کہتے ہیں کہ کسی جانور آپس میں لڑے اور سینگے ایک دوسرے کو گھونپ کر ایک نے دوسرے کو مار دیا. ٹھیک ہے. تو اس طرح اگرچہ وہ بکرے تھے, اگرچہ وہ بکریاں تھیں, دو حلال جانور تھے, لیکن آپس میں سینگوں سے لڑ کر ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا, تو ایسا نتیحہ جانور بھی حرام ہے. جیسے مرغوں کی لڑائی کروائی جاتی ہے کھیل کے طور پر, اس میں تو اگر وہ آپس میں مرغے ایک دوسرے سے لڑ کر, تو وہ بھی مطلب ایک دوسرے سے لڑ کر جو بھی جانور مریں گے تو وہ اگرچہ وہ جانور حلال جانوروں میں سے ہے, لیکن جب وہ آپس میں لڑ کے بھی مریں گے تو وہ حرام ہی قرار پائیں گے. وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ, آگے فرمایا کہ وہ جانور بھی تمہارے لیے حرام ہیں جن کو درندوں نے کھایا ہو, یعنی کسی درندے جانور نے کھا لیا, کھانے کے بعد اس نے چھوڑ دیا. اب اس کے کھانے کے بعد جتنا اس نے کھانا تھا کھا لیا, ہرن ہے, بکری ہے, اس طرح کا حلال کوئی جانور تھا, لیکن اس کو مارا ایک درندے نے, چیتے نے, کتے نے ہے یا شیر نے ہے, اور اس کے بعد چھوڑ دیا اس نے, تو اب ایسا جانور بھی حرام ہے جس کو کسی درندے نے شکار کر کے کھایا ہو. ٹھیک ہے. اچھا, آگے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الا ما ذکیتم, سوائے اس صورت کے کہ تم ان کو حلال ذبح کر لو, یعنی جتنے جانوروں کا یہاں پہ ذکر کیا گیا ہے, یعنی جو مر چکا وہ اس سے نکل گیا, خون الگ ہو گیا, خنزیر کا گوشت وہ الگ ہو گیا. آگے جو منخنقہ جانور ہے جس کا گلا گھونٹا گیا, یعنی کسی نے گلا گھونٹا, اب جانور بالکل موت کی طرف بڑھنے لگا ہے, تو ایسے میں اس کے مرنے سے پہلے کسی نے اس کے گلے پہ جو چھری پھیر کر, اللہ تعالیٰ کا نام لے کر چھری پھیر کر, یا کوئی بھی آلہ دھار والا وہ پھیر کر اس کی 4 رگیں کاٹ دیں, تو اب وہ جانور حلال ہو جائے گا. اسی طرح جو جانور دیوار سے گر کے مرا, پہاڑ سے گر کر, اب وہ موت کی طرف جا رہا ہے, تو اس کے مرنے سے پہلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کے گلے پہ چھری پھیر دی جائے تو اس کو ذبح کر دیا جائے. اسی طرح جانور آپس میں لڑے تو موقوذہ, متردیہ, نتیحہ, ان تمام قسم کے جانوروں کا یہ ہے کہ اگر یہ ذبح کرنے سے پہلے مر گئے, ٹھیک ہے, تو یہ حرام ہیں, اور اگر ان میں جان تھی اور جان ہوتے ہوئے ان کو اگر چھری پھیر دی جائے, ذبح شرعی جہاں ممکن تھا وہاں ذبح شرعی کر دیا, تو ایسی صورت میں وہ حلال ہو جائیں گے. یعنی ان میں کامن چیز جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا خون نہیں بہایا گیا. اصل جو سمجھ آ رہا ہے کہ یہ سارے اس انداز سے ہمارے کی رگیں نہیں کٹی, اور ویسے کچھ جانوروں میں ایسا ہے کہ ان میں رگیں نہیں کٹی. اب جیسے درندہ شکار جب کرتا ہے, وہ مارتا ہے, تو عام طور پہ وہ خون چوس لیتا ہے, لیکن اتنی مقدار میں وہ خون پھر بھی نہیں نکل پاتا جو ذبح شرعی میں مقصود ہے. ٹھیک ہے. تو پریشر سے نکلے گا تو وہ سارا دم مسفوح بہتا ہوا خون جو ایک جاندار جسم میں ہوتا ہے وہ نکل جاتا ہے, اور وہ چونکہ خون حرام ہے وہ بھی نکل جاتا ہے, تو اب اس کے بعد خون کے مضر اثرات اس میں سے نکل جاتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو ذبح شرعی کا, اللہ کے رسول نے جو ذبح شرعی کا جو ہمیں حکم دیا, اس میں یہ حکمتیں ہیں کہ ایک جانور کے اندر جو خون کی وجہ سے جو جراثیم یا آلودگی جو کچھ بھی گندگی ہوتی ہے وہ نکل جاتی ہے ذبح شرعی سے. ٹھیک ہے. حضور آیت کریمہ تو ماشاءاللہ بالکل واضح ہی ہے, اور اس میں بڑے اچھے انداز سے آپ نے اس کو بیان بھی فرما دیا, لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ دماغوں میں بیٹھی ہوئی ہیں تو وہ نکلتی نہیں ہیں اگرچہ وضاحت ہے. اب مثال کے طور پر آپ نے فرمایا کہ کسی کے نام پر بھی ذبح کیا گیا جانور جو ہے وہ حرام ہے. اب نیاز کرتے ہیں, غوث پاک کی نیاز کرتے ہیں, میلاد شریف کیا جاتا ہے, وہ بھی تو کسی نہ کسی کے نام پر ہی ذبح کیا جاتا ہے. آپ فرما رہے ہیں کہ وہ حرام ہے, حالانکہ آپ مجھے پتہ ہے کہ نیاز کو حلال ہی فرماتے ہیں. تو یہ کنفیوژن جو سمجھ آ رہی ہے یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں دیکھیں کنفیوژن اس وجہ سے ہے کہ قرآن و حدیث پہ بندہ غور کرے. ٹھیک ہے. جو کلمات قرآن پاک میں ذکر کیے گئے ہیں اس لفظ کا اپنا تقاضا یہ ہے کہ ذبح کے وقت اس کے اوپر
आवाज़ पुकारी जाए, यानी छुरी फेरते वक्त जो तकबीर पढ़ी जा रही है उसमें किसी का नाम लिया, अल्लाह ताला के अलावा किसी और का नाम लेकर जब ज़बह किया जाएगा तो वो जानवर हराम होगा। तो वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, एक मकाम पे वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, तो ये दो किस्म की आयत हैं। तो इन दोनों आयत का मतलब जो मुफस्सिरीन जो हैं कुरान पाक के, जिन्होंने तफसीरें की हैं 1400 साल से जो तफासिर चली आ रही मोतबर, उन तमाम के अंदर इस बात को वाज़े किया गया है वमा उहिल्ला बिही लिगैरिल्लाह, यानी वमा दुबिहा अला इस्मि गैरिल्लाह, कि वो जानवर के जो अल्लाह ताला के नाम के अलावा किसी और का नाम लेकर ज़बह किया गया हो वो हराम है। ठीक है। अगर जानवर के ज़बह करने से पहले, अगर जानवर को ज़बह करने से पहले किसी का नाम ले लिया जाए तो इसमें वो जानवर हराम नहीं होता। अभी कुर्बानी के दिन आने ही वाले हैं, बल्कि कुछ जानवर अभी से आ चुके होंगे, ठीक है। तो अब जब जानवर आने वाले हैं, आ चुके हैं, साल हा साल का ये मामूल है, कोई जानवर खड़ा होता है, गाय खड़ी है, बैल खड़ा है, बछिया है, इसमें बकरा कोई लेकर आया, तो सवाल होता है हाँ भाई किसका जानवर आया, तो जवाब ये दिया था अब वालिद साहब अपने लिए लेकर आए, वालिद की तरफ से ज़बह होगा, ये मेरा जानवर है, मेरी तरफ से कुर्बान होगा। तो अब ये जो मेरा जानवर, अब्बू का जानवर, ये जानवर, ये 3 बकरे हैं, एक अब्बू का है, एक मेरा है, एक अम्मी का है, तो किसी का नाम, तो अभी अब्बू का नाम क्यों आ रहा है इस बकरे पे? ठीक है। तो जिस तरह ये वालिद का नाम बकरे पर ले लेना कि ये इनकी तरफ से कुर्बान होगा, जब कुर्बानी का वक्त आएगा तो क्या ये अपने अब्बू का नाम लेगा? बिस्मी अभी अपने अब्बू का नाम लेके कि मेरे अब्बू के नाम से, अल्लाह ही का नाम से होता है। तो ज़बह से पहले या ज़बह के बाद, ठीक है, अब जब जानवर ज़बह हो गए, हाँ ये किसके जानवर का गोश्त है, तो ये कहा जाएगा फलां के जानवर का गोश्त आया है, बकरे का गोश्त है, फलां का बकरा ज़बह हुआ था फलां की तरफ से, उसके बकरे का गोश्त है। तो ज़बह के बाद भी नाम आ रहा है, तो ज़बह के बाद भी नाम आ सकता है, ज़बह से पहले भी आ सकता है, इससे कोई चीज़ हराम नाम आने की वजह नहीं कुछ और है। और नाम आने की वजह एक निस्बत है, ये मिल्कियत का बयान करना मकसूद है, ये कि जब जानवर को ज़बह किया जाएगा तो अल्लाह ताला ही का नाम लेकर ज़बह किया जाएगा, तो अब जब वो जानवर है वो हलाल होगा। तो अब ये 11वीं शरीफ, 12वीं शरीफ या छठी शरीफ या जो भी हमारे नियाज फातिया के बुजुर्गान दीन के उर्स के जो अय्याम होते हैं, उनमें जो जानवर ज़बह करके उसका गोश्त पकाकर गुरबा, फुकरा और लंगर किया जाता है, तो शरई एतबार से इन जानवरों में कोई हुर्मत वाक़ई नहीं होती, क्योंकि मुसलमान ज़बह कर रहा होता है, अल्लाह ताला का नाम लेकर ज़बह कर रहा होता है, तो आगे इसमें हराम होने की क्या वजह बन सकती है? ठीक है। तो जिस जानवर पर गैरुल्लाह का नाम लेकर उसको ज़बह किया जाएगा वो जानवर हराम है। ज़बह से आगे पीछे अगर उसकी निस्बत किसी भी आम इंसान की तरफ या अल्लाह के वलियों की तरफ निस्बत कर दें तो इस निस्बत करने से जैसे सदका करते हैं, अब सदका तो सभी करते हैं और उसको कोई भी इनकार नहीं करता, ये किसका सदका है? सदका हालांकि अल्लाह ही के लिए किया जाता है, लेकिन निस्बत करते वक्त ये जुमला बोला जाता है मेरे बेटे के सर का सदका है, ये फलां का सदका है, तो वो जानवर भी हलाल ही समझा जाता है। इस निस्बत करने से कोई चीज हराम नहीं होती। कोई चीज हमने कर दी कि ये गौसे पाक के साले सवाब के लिए है, ये गौसे पाक का बकरा है, मतलब उनके साले सवाब के लिए है। इससे वाज़ेह मिसाल है, जैसे वो अन्नल मसाजिद लिल्लाह, मस्जिदें सारी अल्लाह की हैं, लेकिन मसाजिद के नाम इल्ला माशाअल्लाह आपको मिलेगा कि किसी मस्जिद का नाम हो अल्लाह वाली। एक मशहूर न्यू कराची में मस्जिद है अल्लाह वाली, उसका नाम है, लेकिन इसके अलावा जितनी मसाजिद हैं उनमें नाम किसका है? किसी मस्जिद का नाम फैजान आयशा है, तो किसी का नाम मस्जिद उमर है, फारूक आज़म है, अपनी वालिदा के नाम से लिखा हुआ है। तो अभी क्या है, क्या मस्जिद जो कि अल्लाह का घर है उसमें नाम किसका आ रहा है? तो ये हराम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि नामों को मस्जिद तक निस्बत करने का मकसद ये होता है इस मस्जिद के अंदर जो नमाज पढ़ी जाएगी, जिक्र अस्कार किया जाएगा, तो इसका जो सवाब होगा ये फलां को हम पहुंचाना चाहते हैं। ठीक है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं अपने असहाब से कि मस्जिद अशार तुम में से कोई है जो जाए और वहाँ 2 या 4 रकात नमाज पढ़ के कहे हादी ली अबी हुरैरा, कि ये जो नमाज पढ़ी है ये अबू हुरैरा के लिए है। तो अबू हुरैरा के लिए नमाज तो नहीं पढ़ी जाती, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नमाज सब अल्लाह के लिए, इबादतें सारी अल्लाह के लिए, अल्लाह ताला ही के लिए हैं।
لیکن ابو ہریرہ فرما رہے ہیں کہ جا کر یہ نماز پڑھ کے کہ ہادھی لی ابی ہریرہ، کہ یہ جو میں نے نماز پڑھی ابو ہریرہ کے لیے، تو ابو ہریرہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے اس کا ثواب ابو ہریرہ کو پہنچے، باقی عبادت اللہ ہی کی، عبادت اللہ کی ہی ہے لیکن ثواب پہنچے۔ تو یہی حال یہاں پر ہے کہ جب جانور ذبح کیا جائے گا وہ اللہ ہی کے نام پہ ذبح کیا جاتا ہے، اس کا ثواب کسی بھی مرحومین چاہے وہ اب اللہ کے ولی ہوں ان کے لیے نظر کیا جاتا ہے، تو اس ثواب پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس سے کوئی جانور کوئی کھانے پینے کی شے حرام نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، سوالات حضور ابھی بھی بہت سارے پیدا ہو رہے ہیں، بہت ساری چیزیں جو ذہنوں میں ہیں اس کے حوالے سے، لیکن کچھ کالز بھی ہمارے پاس موجود ہیں، ان کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں، پھر مزید اسی حوالے سے حلال و حرام جانوروں سے متعلق مفتی صاحب سے سوال کریں گے۔ جی پہلی کال چلائیے۔ محمد سلمان اتاری عرض کر رہا ہوں، مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو چاند گرہن ہوتا ہے اس میں کیا احتیاطیں ہوتی ہیں؟ سنا ہے کہ آج چاند گرہن ہے، ہو سکتا ہے کسی نہ کسی جگہوں میرے علم میں نہیں ہے، تو یہ دارالفتہ میں فون پہ بھی سوالات لوگ پوچھ رہے ہیں، آج بھی پوچھا گیا، تو اس میں یہ کہ چاند گرہن ہو، اس کا عام طور پہ جو لوگوں کے ہاں مشہور ہے کہ جو حاملہ عورت ہے جو امید سے ہے، تو ایسی عورت کوئی پیاز آلو سبزی نہ کاٹے، ٹھیک ہے، کوئی چھری کینچی ٹائپ کی چیز اپنے ہاتھ میں نہ رکھے، اور لیٹنے بیٹھنے کے اندر مڑے نہیں، سمٹ کے نہ جس طرح لیٹا جاتا ہے اس طرح اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، بلکہ یہاں تک بھی فون پہ سنا کہ گھر کے باہر سے کوئی روشنی بھی گھر میں داخل نہ ہو، اندر ہی کی روشنی ہو، روشن دان کو بند کر دیا، سب روشن دان بند، دروازے کھڑکیاں سب بند، باہر کی روشنی اندر داخل نہ ہو، تو یہ سب توہمات ہیں۔ توہمات کا معنی ہے وہمی خیالات، ٹھیک ہے، فاسد خیالات، گھڑی ہوئی باتیں جن کا شریعت مطہرہ سے دور دور تک کوئی ریفرنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے۔ شریعت نے اس طرح سورج چاند گہن وغیرہ کے موقع پہ عورت کو یا مرد کو کسی کو بھی اس چیز کا پابند نہیں کیا کہ یوں کرے یوں نہ کرے۔ ہاں شریعت مطہرہ نے نماز کی تلقین فرمائی، سورج گہن ہو یا چاند گہن ہو تو اس کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں کہ ایک چیز کو جو روشن ہے اللہ تعالیٰ اس کو بے نور کر دیتا ہے، اس کی روشنی سلب فرما لیتا ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا اظہار ہے۔ یہاں بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور نماز کی جو چاند گہن کی نماز ہے اس کو پڑھنا چاہیے، نہ کہ ان کاموں میں لگ جائیں کہ گھر کے کام کاج سے بالکل فارغ ہو کے بیٹھ جائیں، تو اس طرح وہم کرنے سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔ میرا یہ سوال ہے کہ جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کے چمڑے سے وہ جو چیز بنائی جاتی ہے وہ بھی پہنی جائے تو حرام ہوگی، اس کے بارے میں تھوڑی سی رہنمائی استعمال ہے۔ چمڑا یعنی اس کی کھال جو ہے، لیدر جس کو کہتے ہیں، اس کو استعمال کر سکتے ہیں حرام جانوروں کی؟ جو حرام جانور ہے اس جانور کے جیسے مر چکا ہے تو اس کی کھال اتار لی گئی، ٹھیک ہے، اب اس کھال اتارنے کے بعد اس کا عمل دباغت کا ایک عمل کہلاتا ہے، جس کے ذریعے اس کھال میں جو علائش ہے چکناہٹ ہے اس کو دور کر دیا جائے کیمیکل کے ذریعے، یا اس کو سکھا دیا جاتا ہے، دھوپ میں ڈال دیتے ہیں، مختلف طریقوں سے اس کھال کو اچھی طرح دھویا جاتا ہے، پکایا جاتا ہے، اور اس کو چکناہٹ کو زائل کر دیا قابل استعمال بنا لیا جاتا ہے۔ جب وہ حرام اگرچہ حرام جانور تھا، جیسے کوئی کتا ہے، چیتا ہے، اس طرح کے جانور اگر ان کی بھی کھال کسی نے اتاری اور دباغت کا عمل اس میں کیا ہے کہ ہر طرح کی علائش اس میں سے نکال دی، چکناہٹ دور کر دی، تو وہ کھال پاک ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ کھال پاک ہو جائے گی۔ لیکن خنزیر ایک ایسا جانور ہے جس کی کھال گویا محاورتاً کے ساتوں سمندر سے بھی دھو لینا، ٹھیک ہے، تو خنزیر کی کھال بال کبھی بھی پاک نہیں ہو سکتے، اللہ نے اس کو ناپاک، وہ حرام ہے، نجس ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے رجس کہ مطلب ناپاک ہے، حرام اس کو قرار دیا گیا ہے۔ تو اس لیے ایسے جو جانور حرام ہیں ان کی کھال کو دباغت کے عمل سے گزار لیا جائے، تو پھر ان کی کھال کا استعمال، اب وہ چاہے وہ جیکٹ بنے یا جوتے بنے، اس کا استعمال جائز ہوگا، اس کو پہن کے نماز پڑھنے سے نماز بھی ہو جائے گی، اس کو بچھا کے بیٹھنا بھی جائز ہوگا۔ لیکن یہ پھر بھی ذہن میں رکھ لیں کہ خنزیر کی بالکل نفی ہے، ٹھیک ہے، اگر کسی لیدر جیکٹ میں خنزیر کی کھال کا پیس لگا ہوا ہے تو وہ کھال ناپاک ہے، ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، تو اتنا حصہ جو ہے وہ ناپاک ہے، اس کی وجہ سے وہ گیلا ہو کر مزید جو جو چیزیں اس سے گیلی ہوں گی وہ بھی ناپاک ہو جائیں گی. اب یہ الگ بات ہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ خنزیر کی چمڑا کون سا ہے کون سا نہیں ہے، لیکن جو اس کے محققین ہیں یا بنانے والی فیکٹریاں کمپنیاں ہیں ان کی طرف سے واضح ہے کہ یہ خنزیر کی کھال کا بنا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر ایسی چیز کو استعمال نہیں کریں گے. محض کسی بھی لیدر کی جیکٹ کو دیکھ کر ہم یہ حکم اور فیصلہ نہیں کر سکتے کہ یہ خنزیر کی کھال اس میں شامل ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ویسے ہی جو آپ نے کہا کتا ہو، چیتا ہو، شیر ہو، عام طور پر اتنی آسانی سے ان کی کھالیں یا ان کی جیکٹس وغیرہ نہیں ملتی ہوگی، لیکن پتہ چل جائے کہ ان ہی جانوروں کی بنی ہے، اگرچہ دباغت سے وہ پاک بھی کر لی گئی، ویسے آپ کیا کہتے ہیں کہ ایک مسلمان یہ اختیار کرے یا بکری کی کھال کو اختیار کرے؟ دیکھیں، جہاں تک معاملہ یہ ہے کہ پاکی کا حوالے سے تو حکم بیان کر دیا. اب یہ کہ استعمال کرنا تو چیتے یا اس طرح درندوں کی جو کھال ہے اس کو استعمال کرنے سے آدمی کی طبیعت میں فرق آتا ہے. صحیح. جیسے چیتے کی کھال پہ بیٹھنے کے بارے میں یہ علماء نے لکھا ہے کہ اس کے استعمال کرنے والا یعنی اس کو بچھا کے بیٹھنے والا اس میں تکبر پیدا ہو سکتا ہے. یہ تکبر پیدا ہوتا ہے، اب دوسروں کو ڈی گریڈ کرتا ہے، اپنے آپ کو بڑا متکبر سمجھتا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اگر بکری کی کھال پر کوئی بیٹھے گا، اس کو چٹائی بنا کر استعمال کرے گا، بیٹھے گا، تو اس میں عاجزی اور انکساری پیدا ہوگی. تو بکری خود ایک عاجزی، اس میں معصوم سا لفظ بولنے میں آ جاتا ہے، یعنی بھولا بھالا سا ایک جانور ہے. ٹھیک ہے. اس کو اس ہے جنتی جانوروں میں سے ایک جانور ہے کہ اس کو جھاڑا جائے، اس کی صفائی انسانوں کے نفع مند. تو اب ایسے جانور کی کھال جس میں عاجزی انکساری بھی پائی جاتی ہے، اب ایسے جانور کی کھال کو استعمال کریں گے، عاجزی انکساری پیدا ہوگی. اور ضرورت اس معاشرے میں تقریباً ہر فرد کو ضرورت ہے عاجزی انکساری کی. اس وقت غریب ہو یا امیر ہو، کسی نہ کسی زاویے سے اپنے آپ کو وہ بڑا پن کہیں نہ کہیں آ کے ظاہر کر رہا ہوتا ہے. کار والا بائک والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، بائک والا وہ سائیکل والے کے مقابلے میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے. جب ان میں آپس میں ہو جائے نا تو پھر واضح ہوتا ہے کار والا کس انداز سے نکل کے بائک والے کو ڈیل کرتا ہے، بائک والا پیدل چلنے والے کو کیسے ڈیل کرتا ہے. تو کہیں نہ کہیں جراثیم ہیں تکبر کے. تو عاجزی انکساری کو حاصل کرنے کے لیے یہ کھال بکری کی استعمال کرنا بھی مفید ہے. اور بھی ذرائع ہیں، لیکن ایک ذریعہ یہ بھی ہے. تو اپنے گھروں میں جہاں آفس میں بیٹھتے ہیں وہاں سیٹوں پر، یا اپنی کار ہے وہاں اس میں بیٹھتے وقت اس طرح کی چیزوں کا اہتمام کریں. اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو الحمدللہ یہ معمول آپ کا رہا ہے کہ مدنی مذاکرہ ہو تو اس وقت بھی صوفے پہ کھال عمومی طور پہ بکری کی کھال یا جو بھی حلال جانور ذبح ہوتے ہیں ان کی کھال اس پہ بیٹھتے ہیں. گھر میں بھی آپ کا یہی معمول ہے. تو یہ ہے کہ ایک اچھی چیز ہے، اس کو اپنانا چاہیے. اچھا حضور، یہ جو خون خوار جانوروں کی کھال کا آپ نے بتا دیے، ان کے ہینڈی کرافٹس وغیرہ ہے یا ویسے کھال لٹکا دیتے ہیں ہمیں نظر آتی ہے ڈرائنگ رومز کے اندر، وہ بھی اس طرف لے جائے گی تکبر کی طرف؟ تو اب یہ لازمی بات ہے کہ کوئی چیتے کی کھال بکری کی کھال کی طرح اتنی سستی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. یہ ایک مہنگا سمجھا جائے گا. ساری چیزوں کی طرف اشارہ ہوگا اس کا کھال لگانا. کہیں نہ کہیں آ کے یہ پیدا ضرور ہوگا، یہ کہاں سے لی، کتنے کی لی، کیوں لی. ٹھیک ہے. تو یہ سب چیزیں تکبر کی طرف لے جانے والی چیزوں میں سے ہیں. ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے گا. بات کر رہا ہوں ابو دھابی سے. ابھی میں آپ کا پروگرام سن رہا ہوں شکار کے بارے میں. مفتی صاحب، یہ ایک سوال یہ ہے، اگر مرغی کو ذبح کرتے وقت چھری اتنی تیز ہو کہ اس کے دھڑ سے علیحدہ ہو جائے ذبح کرنے کے دوران، تو آیا ہم اس مرغی کو کھا سکیں گے کہ وہ حرام ہو جائے گی؟ پلیز اس میں رہنمائی فرما دیجیے. چھری تو تیز ہی ہونی چاہیے، لیکن پریکٹس ہوگی تو وہ پورا الگ نہیں ہوگا. تو اب اس میں یہ کہ تیز چھری سے اگر گردن پوری ہی کٹ جاتی ہے، جدا ہو جاتی ہے، تو عوام میں یہ مشہور ہے کہ اب یہ گوشت نہیں کھائیں گے، حرام ہو گیا، یہ فلاں فلاں. تو ایسا نہیں ہے. یہ ذبح کرنے کا یہ عمل جو ہے نا کہ جس میں پوری گردن ہی اس کی کاٹ دی جائے، یہ مکروہ ہے. مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے. اس کی اجازت نہیں ہے. یہ گویا جتنی ہمیں اجازت تھی اس سے آگے تجاوز کر دیا. تو پوری گردن کاٹ دینا یہ عمل مکروہ ہے، اس کی ممانعت ہے. لیکن جو جانور مرغی ہے وہ حلال ہے. صحیح. تو اسی طرح بالفعل اگر کسی نے بکرے کی گردن پہ بگدا مار کے اس کی گردن جدا کر دی، چاروں رگیں کٹ گئیں، حلال ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے نام لے کر اس نے ذبح کیا، حلال ہو گیا. لیکن یہ عمل جانور کو اذیت پہنچانے والا ہے. رگوں کا کٹنا آسان تھا،
गर्दन की हड्डी का टूटना मजीद जो है ना उसको उसके जीते जी ये तकलीफ बढ़ाने वाली बात है, तो ये ज्यादती है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छा हुजूर, आपने आयत करीमा में जानवरों की तफसील बयान की कि इस अंदाज से हुर्मत का हुक्म लगेगा, फिर भी बहुत सारे जानवर हैं जिनमें लोग पूछ रहे होते हैं, अगरचे वो दस्तयाब नहीं होते, कई उन्होंने तो देखे भी नहीं होते, लेकिन एक तजस्सुस होता है कि हुक्म शरई मालूम करना, या वैसे ही पहेली के तौर पर पूछ लिया, ज़ेबरा, ज़राफ़ा और ये जो यूँ कह लीजिए कि शुतुरमुर्ग है, बड़े बड़े जानवर हैं, हाथी है, इनके हवाले से क्या हुक्म शरीयत है? ये कहाँ आएंगे? ये दरिंदों में आएंगे कि जो तीर फाड़ करने वाले क्या कहलाएंगे? हदीस मुबारक है अबू दाऊद शरीफ की, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसका खुलासा है अला ला यहिल्लु ज़ु नाबिम मिनस सिबा, के खबरदार तुम्हारे लिए हलाल नहीं है दरिंदों में वो दरिंदे, वो जानवर के जो नोकीले दांत वाले हों। ठीक है। तो अब नोकीले दांत वाले जो जानवर हैं, मिसाल के तौर पे शेर को अगर उसके दांत देखे जाएं तो अलग से बाकायदा नजर आ रहे, नोकीले दांत नीचे और ऊपर 4 नोकीले दांत नजर आते हैं। चीता है उसमें भी यही दांत हैं, कुत्ते में भी यही है, बिल्ली में भी यही दांत हैं। तो इस तरह जितने भी दांत वाले जानवर हैं, तो मगरमच्छ है तो मगरमच्छ में भी यही इस तरह के नोकीले दांत हैं कि इनके जरिए वो शिकार करता है, नोकीले दांत वाला हो और उन दांतों की मदद से वो शिकार भी करता हो, तो ऐसा जानवर वो हराम है। ये एक हदीस मुबारक में हमें कायदा कुलिया अता कर दिया गया। अब जो जो जानवर इस तारीफ में आते रहेंगे जिनके नोकीले दांत हों और उन नोकीले दांत की वजह से वो शिकार करते हों, तो वो दरिंदे चौपाए हराम। ठीक है। अब जैसे आपने सवाल में जिक्र किया कि ज़ेबरा या ज़राफ़ा, तो ज़ेबरा अगर इसके दांतों को देखा जाए तो इसके दांतों में कोई नोकीले दांत नहीं होते, ज़राफ़ा में भी नोकीले दांत नहीं होते, यानी ये शिकार करने वाले दरिंदों की तरह नहीं है, ये एक नॉर्मल चौपाया है, अगरचे जंगली जानवर है। ये हमारे शहरों में बकरी वगैरह की तरह नहीं पाए जाते, ये एक वहशी जानवर है, जंगली जानवर है, लेकिन ये शिकार नहीं करता। घास फूस वगैरह इस तरह के जो जंगली गाय भैंसें होती हैं उन्हीं की तरह की कैटेगरी का ये जानवर है। तो ज़राफ़ा ये हलाल जानवरों में से है, ज़ेबरा हलाल जानवरों में से है। इसी को हदीस मुबारक में हिमारे वहशी के अल्फाज जिक्र किए गए हैं। तो एक है हिमार माने गधा, ठीक है, अरबी में हिमार गधे को कहते हैं, हिमारे अहली यानी घरेलू गधा जो पाला जाता है, जो आमतौर पे हमारे गली मोहल्लों में और बच्चे देखते ही रहते हैं। तो वो हिमारे अहली है, जो हम जिसको नॉर्मल तौर पे डोंकी कहते हैं, वो हराम है। हदीस मुबारक में उसको हराम करार दिया गया है, उसका नाम लेकर बता दिया। हिमारे अहली के अल्फाज उसके लिए हैं। इसके मुकाबले में एक हिमारे वहशी है, ठीक है, जिसको हम ज़ेबरा ठीक है कहते हैं। तो वो उसी स्टाइल के जानवरों में से, लेकिन वो हिमारे वहशी जिसको ज़ेबरा कहा जाता है वो हलाल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी इसी तरह जो हिमारे वहशी यानी ज़ेबरे का गोश्त उनके पास था, तो उन्होंने बताया कि मैं ज़ेबरे का गोश्त हमने पकड़ा, उसको ज़बह किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क्या उसके गोश्त में से कुछ तुम्हारे पास है? तो बताया गया कि है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको तनावुल फरमाया। तो ये अगरचे बहुत सारों के लिए नई बात है, ठीक है, तो ये है कि नई बात इसलिए कि हम नए लोग हैं, ये बातें अहादीस में पहले से मौजूद है माशाअल्लाह। इसलिए नए अफराद को, नए लोगों को चाहिए वो पुरानी बातें जो कुरान और हदीस से हमें पता चले उनको सीखें, ये हमारा इस्लाम है। शुतुरमुर्ग तो हलाल, ये शुतर माने ऊंट और मुर्ग माने मुर्गा, ठीक है, तो इसमें दोनों किस्म की शबाहतें हैं, मुर्गे जैसी मतलब दो टांगे हैं, जसामत, और इसकी जो मुंह है उसका शेप, गर्दन का लंबा होना वो ऊंट जैसा है, इसलिए शुतुरमुर्ग ये हलाल परिंदों में से एक परिंदा है। अच्छा, ऊंट के बारे में भी किसी के में सवाल हो सकता है कि नोकीले दांत वाला जानवर वो हदीस में मना किया है, तो ऊंट के नोकीले दांत होते हैं, ठीक है, तो वो क्यों हलाल है? वो इसलिए हलाल है कि वो शिकार इन दांतों की वजह से नहीं करता, घास फूस कांटे झाड़ियां इस तरह की चीजें वो खाता है। और फिर वाज़ेह चीज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऊंट का गोश्त खाना साबित है, और बहुत ज्यादा ये तो उसके हवाले से, इस हवाले से ये है कि जो जानवर, घोड़ा दूर कहाँ जाएगा, घोड़े के हवाले से उलमा में इख्तिलाफ है। इमाम आज़म रहमतुल्लाह अलैह की राय है कि घोड़ा मतलब ये नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए फ़िक़े हनफी में घोड़े के बारे में मकरूह तहरीमी का कौल है, ठीक है, ना खाया जाए, हराम के करीब है। ठीक है, जज़ाकल्लाह जी। कॉल चलाइएगा।
پرندوں کے بارے سے معلوم کرنا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہ گھر میں ہو تو کوئی گھر میں آفت وغیرہ آتی ہے کسی گھر کے فرد کے اوپر تو یہ اپنے اوپر لے کے مر جاتے ہیں، تو یہ بات ٹھیک ہے؟ یعنی پرندے رکھنے کا ایک جواز یوں بھی پیش کیا جاتا ہے. دیکھیں کوئی بھی جانور ہے، اس جانور کے ساتھ کسی بھی شے کے ساتھ آپ اچھائی کا برتاؤ کریں گے تو اس کا اثر بھلائی کی صورت میں آپ کو ملے گا. اب یہ بات عوام میں بہت زیادہ مشہور ہے، جیسے جانور وہ رکھتے ہیں اپنے گھروں میں، بکری، دمبے، مرغے، اس طرح کی چیزیں رکھتے ہیں کہ اگر کوئی بلا آئے گی تو مطلب یہ ٹارگٹ بنے گا، ہم محفوظ رہیں گے. کل نفس ذائقۃ الموت، بے شک موت تو ہر شخص کو، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ بعض صورتوں میں ہم کسی کے ساتھ کوئی بھلائی کر رہے ہوتے ہیں تو اس بھلائی کرنے کا ہمیں فائدہ ملتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ کہنا کہ جانور رکھیں گے تو جو بلا آنے والی ہوگی، موت واقع اگر گھر کے کسی فرد کو آ رہی ہے تو اس کے بدلے مطلب وہ بکری، بکرا، دمبا، مرغا وہ مر جائے گا. تو دیکھیں جس کی موت مقدر میں ہے اس نے مرنا ہے. اب بکری زندہ رہے، مالک مکان مر جائے. اب کوئی ذہن میں سوال، بکری تو اس لیے لے کر آیا تھا میں کہ پہلے یہ مرے گی، ہم میں سے کوئی نہیں مرے گا، لیکن مالک مکان لاتے ہی وہ پہلے مر جائے، بکری آرام سے کان جھاڑ رہی ہو، اس کو کوئی ٹینشن ہی نہ ہو. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ ہے، اور ہر شے اپنی جو تکلیف جس کے مقدر میں پہنچنا ہے اور رکنے والی نہیں ہے، جو نہیں آنے والی تکلیف وہ کوئی لا نہیں سکتا. تو یہ اعتقاد رکھنا چاہیے. رہا یہ کہ ہم کسی بھی جاندار چیز جو حلال ہے، جس کے ساتھ نرمی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے، تو ان چیزوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کریں. ان کے جانور رکھیں تو غذا کا اہتمام کریں، ان کو بھوکا نہ رکھیں. تو یہ ہمارا یہ جو عمل ہوگا یہ کسی جانور کے ساتھ ایک اس کا حق ادا کرنا ہوا، حکم شریعت میں عمل ہوا، تو اس سے انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت کا نزول ہوگا. باقی یہ کہ بلا اس کے اوپر آئے گی اور گھر والے محفوظ رہیں گے، تو اس طرح کی کوئی بات مستند ذرائع سے معلوم نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کالز میں انشاءاللہ ایک دو اور لیں گے. پانی کے جانوروں کے حوالے سے بتائیں، کیونکہ جو آپ نے شرائط بیان فرمائی ہیں وہ ان میں شکار کرنا، دانت ہونا، تو یہ تو چیزیں نہیں ہوتی اس میں. پانی کے جانوروں میں مطلقاً جو مچھلی ہے نا، جس کو ہم مچھلی کہتے ہیں، لغت جس کو مچھلی کہہ رہی ہے، عرف عام میں جو مچھلی ہے تو وہ مچھلی حلال ہے. اب چاہے مچھلی کے نوکیلے دانت ہوں یا نہ ہوں، بڑی بڑی مچھلیوں کے نوکیلے دانت دکھتے ہیں تو کوئی کہے مچھلی، تو وہ چوپائے کے اندر ہے، مچھلی میں. ٹھیک ہے. تو اب یہ پانی کے جانوروں میں صرف مچھلی حلال ہے. مچھلی کے علاوہ کیکڑے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں لوگ کھا رہے ہوتے ہیں XYZ، تو وہ حلال نہیں ہے. رہا جھینگا، یہ بھی کثرت کے ساتھ کھائے جانے والی چیزوں میں سے ہے. تو اس میں علماء کا شدید ترین مطلب ایک اختلاف کہیں، علماء کے اقوال مختلف ہیں. وجہ یہ ہے کہ یہ مچھلی ہے یا نہیں. اچھا، کیونکہ حدیث میں فرما دیا گیا کہ سمندر کی جو مچھلی ہے نا وہ حلال ہے. مچھلی کے علاوہ بقیہ حرام ہے. اب یہ جھینگے کے اوپر مچھلی کا اطلاق آتا ہے نہیں آتا، تو اس میں بھی لغت جو ہے نا، عربی لغت، وہ بھی آپس میں متضاد ہیں. لغت کے اعتبار سے بعضوں میں اطلاق آتا ہے، بعضوں میں اطلاق نہیں آتا. اب خاص کر اس کی جو شیپ ہے اس کو دیکھا جائے، ٹھیک ہے، تو اس کی شیپ عام طور پہ مچھلی جیسی لگتی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کا جو انداز ہے، جو ہے اس کا جسامت کیکڑے کی مانند، اس حوالے سے فقہا نے پھر بھی یہی فرمایا کہ بچنا بہتر ہے. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے جھینگے کے حوالے سے فرمایا کہ یہ خلاف اولا ہے، اس سے بچنا چاہیے. لیکن اگر کوئی جھینگا کھاتا ہے تو اس کو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ اس نے حرام چیز کھائی ہے. ٹھیک ہے. ایک ایسی چیز کھائی ہے کہ جس سے بچنا بہتر تھا. ٹھیک ہے، بچا جائے تو یہ بہتر ہے، کیونکہ اس کی ڈشز بہت زیادہ ملنا شروع ہو گئی ہیں اور مختلف انداز سے یہ دستیاب بھی ہوتا ہے، تو اس سے بچا جائے. سوالات تو حضور بہت سارے ہیں ابھی بھی، اور کالز بھی موجود ہیں، لیکن سلسلے کا وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے. جامعۃ المدینہ کے طلبہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بھی سوال کرنا تھا لیکن ان سے بھی سوال نہیں لے پائے. تو انشاءاللہ آئندہ سلسلے میں مزید ممکن ہوا تو اس حوالے سے گفتگو کریں گے. کل منگل ہے، کل بھی انشاءاللہ دارالفتاح سنت کا سلسلہ اسی وقت انشاءاللہ براہ راست پیش کیا جائے گا. اس کو بھی دیکھنے کی نیت فرما لیجیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.